بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے لیکچر سے ہم یونٹ نمبر 8 دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن کلچر اینڈ اکانومی کی بک ایکسرسائزز کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ان بک ایکسرسائزز کی انشاءاللہ 2 لیکچرز ہوں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کا کوئی بھی ٹاپک مس نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کے 4 لیکچرز میں ہم نے اس چیپٹر کی کمپلیٹ اردو ٹرانسلیشن، ورڈس میننگز اور کوسچن آنسر کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ان کی ویڈیوز میرے چینل پر اپلوڈڈ ہیں۔ اس کے علاوہ میں اپنے چینل پر ایجوکیشنل شارٹس بھی اپلوڈ کرتی ہوں، وہ ضرور دیکھا کریں۔ اس سے آپ کی گرامر اور ٹینسز بہت ایزی وے میں بہتر ہو سکتی ہے۔ چلے پھر آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بک ایکسرسائزز میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس چوز دا کریکٹ آپشنز، یعنی ایم سی کیوز۔ پہلا ایم سی کیو ہے وٹ از گلوبلائزیشن بیسڈ آن دا ٹیکسٹ، یعنی متن کے مطابق عالمگیریت کیا ہے۔ اس کا آپشن اے ہے انکریزڈ آئسولیشن آف کنٹریز، آپشن بی ہے انہینسڈ کنیکٹیوٹی اینڈ انٹر ڈیپینڈنس، آپشن سی ہے اسٹرکٹ ریگولیشنز اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ، آپشن ڈی ہے لمیٹڈ ایکسچینج آف آئیڈیاز اینڈ ٹیکنالوجی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی، یعنی انہینسڈ کنیکٹیوٹی اینڈ انٹر ڈیپینڈنس مینس بہتر یا بڑھتی ہوئی رابطہ سازی اور باہمی انحصار۔ آپشن ایم سی کیو نمبر 2 ہے ہاؤ ڈز گلوبلائزیشن پرائمریلی امپیکٹ پاکستان's اکنامی اکارڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ، یعنی بنیادی طور پر عالمگیریت کے پاکستان کی معیشت پہ کیا اثرات ہیں متن کے مطابق۔ آپشن اے ہے بائی انکریزنگ بیریئرز ٹو انٹرنیشنل ٹریڈ، آپشن بی ہے بائی ریڈیوسنگ ایکسیس ٹو امپورٹڈ گڈس، آپشن سی ہے بائی اوپننگ اپ انٹرنیشنل مارکیٹس فار ایکسپورٹ، آپشن ڈی ہے بائی ڈیکریزنگ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، جو کہ ہے بائی اوپننگ اپ انٹرنیشنل مارکیٹس فار ایکسپورٹ، یعنی برآمدات کے لیے بین الاقوامی منڈیاں کھول کر۔ تھرڈ ایم سی کیو ہے ہاؤ ڈو ڈیجیٹل ٹولز پرائمرلی امپیکٹ اسٹوڈنٹس اکارڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ، مینس ڈیجیٹل ٹولز بنیادی طور پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں متن کے مطابق۔ آپشن اے ہے بائی ریسٹرکٹنگ ایکسیس ٹو لینگویج لرننگ، آپشن بی بائی پروموٹنگ کلچرل آئسولیشن، آپشن سی بائی فیسیلیٹیٹنگ ایزیئر لینگویج لرننگ، آپشن ڈی ہے بائی لمیٹنگ ایکسپوزر ٹو گلوبل ٹرینڈس۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر سی، یعنی بائی فیسیلیٹیٹنگ ایزیئر لینگویج لرننگ، یعنی زبان سیکھنے کو آسان بنا کر۔ فورتھ ایم سی کیو ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ وٹ از آ پوٹینشیل کنسرن اکارڈنگ امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن دا پاکستانی کلچر۔ آپشن اے ہے، اس کا مطلب ہے متن کے مطابق پاکستانی ثقافت پر عالمگیریت کے اثرات سے متعلق کیا تشویش ہو سکتی ہے۔ آپشن اے انکریزڈ پریزرویشن آف کلچرل پریکٹسز، آپشن بی انریچنگ کلچرل ایکسچینج، آپشن سی ایروزن آف ٹریڈیشنل پاکستانی کلچر، اور آپشن ڈی لمیٹڈ ایکسپوزر آف گلوبل انفلوئنسز۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، یعنی ایروزن آف ٹریڈیشنل پاکستانی کلچر، یعنی روایتی پاکستانی ثقافت کا زوال یا کمزور ہونا۔ ففتھ ایم سی کیو ہے ہاؤ ہیو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پرائمرلی کنٹریبیوٹیڈ ٹو گلوبلائزیشن اکارڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ، یعنی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے بنیادی طور پر عالمگیریت میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ اس کا آپشن اے ہے بائی لمیٹنگ انٹرنیشنل کمیونیکیشن، آپشن بی بائی ریسٹرکٹنگ ایکسیس ٹو ایجوکیشن، آپشن سی بائی انیبلنگ انسٹنٹ گلوبل کمیونیکیشن، اور آپشن ڈی ہے بائی ریڈیوسنگ کلچرل ایکسچینج۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی بائی انیبلنگ انسٹنٹ گلوبل کمیونیکیشن، یعنی بین الاقوامی رابطے کو فوری ممکن بنا کر۔ سکس ایم سی کیو ہے وٹ آر دا اسٹریٹجیز ٹو ہارنس دا پازیٹیو ایسپیکٹس آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن وائل میٹیگیٹنگ اٹس نیگیٹو افیکٹس، مینس
ڈیجیٹل عالمگیریت کے مثبت پہلوؤں سے فائدہ اٹھانے اور اس کے منفی اثرات کو کم کرنے کی کیا حکمت عملی ہے؟ اس کا آپشن اے ہے پروموٹنگ ڈیجیٹل لٹریسی اینڈ سپورٹنگ لوکل کانٹینٹ. آپشن بی انکریجنگ کلچرل ہوموجنائزیشن اینڈ اسپریڈنگ مس انفارمیشن. آپشن سی اگنورنگ ایتھیکل اسٹینڈرڈ اینڈ بائنڈرنگ دا ڈیجیٹل ڈیوائڈ. آپشن ڈی ہے لمیٹنگ اپرچونیٹیز فار کلچرل ایکسچینج اینڈ انڈرسٹینڈنگ. تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے جو کہ ہے پروموٹنگ ڈیجیٹل لٹریسی اینڈ سپورٹنگ لوکل کانٹینٹ مینس ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دے کر مقامی مواد کی حمایت کرتے ہوئے. لاسٹ ایم سی کیو ہے وٹ از دا کی چیلنج فار پاکستان ان مینیجنگ دا افیکٹس آف گلوبلائزیشن. یعنی عالمگیریت کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے لیے کیا بنیادی چیلنج ہے؟ یعنی پاکستان کے لیے عالمگیریت کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کیا بنیادی چیلنج ہے؟ اس کے آپشن اے ہے اگنورنگ نیو اپرچونیٹیز فار ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ. آپشن بی ہے فائنڈنگ آ بیلنس بٹوین benefiting from globalization and maintaining its unique cultural identity and economic stability. Option C ہے completely avoiding cultural exchange with other countries. Option D ہے focusing solely on cultural changes while neglecting economic opportunities. تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی یعنی فائنڈنگ آ بیلنس بٹوین بینیفٹنگ فرام گلوبلائزیشن اینڈ مینٹیننگ اٹس یونیک کلچرل آئیڈینٹی اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی. یعنی عالمگیریت سے فائدہ اٹھانے اور اپنی منفرد ثقافتی شناخت اور معاشی استحکام کو برقرار رکھنے کے درمیان توازن پیدا کر کے. اب ہے ہمارے پاس ویکیبلری کا آپشن جس میں ہے ایناگرام. ایناگرام کس کو کہتے ہیں؟ ایناگرام کہتے ہیں حروف کو بدل کر نیا لفظ بنانا. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن این ایناگرام از اے ورڈ اور اے فریز دیٹ از فارمڈ بائی ری ارینجنگ دا لیٹرز آف another ورڈ اور فریز. یعنی ایناگرام ایسے لفظ یا فقرے کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے لفظ یا فقرے کے حروف کی ترتیب کو آگے پیچھے کر کے بنایا جائے. ٹھیک ہے، مثلا لفظ ولنریبل کے حروف کو استعمال کر کے مندرجہ ذیل الفاظ بنائے گئے ہیں. اب جن میں 4 لیٹر ورڈز جو کہ اسی لفظ سے آگے پیچھے کر کے بنائے گئے ہیں جن میں ہے ایبل، ابل، نیئر، ریئل، ورب، ایور اور ایون. ابل کا مطلب قابل، نیئر کا مطلب نزدیک، ریئل کا مطلب حقیقی، ورب کا مطلب فعل، ایور کا مطلب ہمیشہ، ایون کا مطلب برقرار. اور اسی ایک ورڈ سے 5 لیٹر ورڈ کے یہ والے حروف بنائے گئے ہیں جن میں ہے ایبلر، بریو، لیبل، لیول اور لرن. ایبلر کا مطلب زیادہ قابل، بریو بہادر، لیبل یعنی شان، لیول سطح، لرن سیکھنا. اب ہمارے پاس ہے یوز دا گلوسری ورڈز ان سینٹینس آف یور اون. لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے گلوسری کے ورڈز میننگز یاد کیے تھے اب ہم نے انہی ورڈز کے اوپر ہم نے سینٹینسز بنانے ہیں جن میں پہلا ورڈ ہے اپریشیٹ. اپریشیٹ کا مطلب ہوتا ہے سراہنا یا قدر کرنا. اس کا سینٹینس ہے شی اپریشیٹس دا ہیلپ فرام ہر فرینڈس. مینز وہ اپنے دوستوں کی مدد کی قدر کرتی ہے. کمیونیکیشن اس کا مطلب ہے اچھی گفتگو کا فن، مواصلات یا ابلاغ. اس کا سینٹینس ہے گڈ کمیونیکیشن از کی ان ریلیشن شپس. یعنی اچھی تعلقات میں بہتری کے لیے اچھی گفتگو کلیدی حیثیت رکھتی ہے. کمپلیکسٹیز یعنی پیچیدگیاں. دا کمپلیکسٹیز آف لائف شوڈ بی فیس پیشنٹلی. یعنی زندگی کی پیچیدگیوں کا صبر سے سامنا کرنا چاہیے. کروشل
means بہت اہم یا اہم ترین. It's crucial to stay healthy by eating well. یعنی اچھی خوراک کھا کر صحت مند رہنا انتہائی اہم ہے. Economic یعنی معیشت. Economy یعنی معیشت. The economy is growing slowly this year. اس سال معیشت آہستہ آہستہ ترقی کر رہی ہے. ایمپیتھی. ایمپیتھی مینس ہمدردی یا احساس. اس کا سینٹینس ہے ایمپیتھی ہیلپس اس انڈرسٹینڈ ادر پیپلز فیلنگ. یعنی احساس ہمیں دوسرے لوگوں کے جذبات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. ایروزن. ایروزن کا مطلب ہوتا ہے کٹاؤ یا زمین کا کٹاؤ یا خاتمہ. اس کا سینٹینس ہے ایروزن آف دا سویل از کازڈ بائی ہیویلی رین فال. یعنی موسلا دھار بارش کی وجہ سے مٹی کا کٹاؤ ہوتا ہے. گلوبلائزیشن یعنی عالمگیریت. گلوبلائزیشن میکس اٹ ایزیئر ٹو ٹریڈ گڈس اکراس کنٹریز. یعنی عالمگیریت کی وجہ سے ممالک کے درمیان سامان کی تجارت آسان ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے ہارنس. ہارنس مینس فائدہ اٹھانا یا استعمال میں لانا. اس کا سینٹینس ہے وی نیڈ ٹو ہارنس ٹیکنالوجی ٹو امپروو آور لیوز. ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال کرنے کی ضرورت ہے یا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ہیموجنائزیشن. اس کا مطلب ہے یکسانیت. ہیموجنائزیشن کین میک کلچرز لوز دیئر یونیک ٹریٹس. یکسانیت کی وجہ سے ثقافتیں اپنی منفرد خصوصیات کھو سکتی ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے انٹیگریشن. انٹیگریشن مینس انضمام یا یکجا ہونا. اس کا سینٹینس ہے انٹیگریشن آف نیو آئیڈیاز ہیلپ سوسائٹی پروگریس. یعنی نئے خیالات کا انضمام معاشرے کی ترقی میں مدد کرتا ہے. انٹرکنیکٹڈ. انٹرکنیکٹڈ کا مطلب آپس میں جڑا ہوا. اس کا سینٹینس ہے دا ورلڈ از مور انٹرکنیکٹڈ دین ایور بیفور. یعنی دنیا پہلے سے کہیں زیادہ آپس میں جڑی ہوئی ہے. یعنی پہلے سے کہیں زیادہ آپس میں رابطے میں ہے. مس انفارمیشن یعنی غلط معلومات. اس کا سینٹینس ہے مس انفارمیشن اسپریڈس کوئکلی آن سوشل میڈیا. یعنی سوشل میڈیا پر غلط معلومات بہت تیزی سے پھیلتی ہیں. اپرچونیٹیز یعنی مواقع. شی فاؤنڈ نیو اپرچونیٹیز فار ورک ان دا سٹی. اسے شہر میں کام کرنے کے نئے مواقع ملے. پریزرو مینس رکھنا یا محفوظ کرنا. اس کا سینٹینس ہے اٹس امپورٹنٹ ٹو پریزرو دا انوائرمنٹ فار فیوچر جنریشنز. یعنی آنے والی نسلوں کے لیے ماحول کو محفوظ رکھنا اہم ہے. ٹیکنالوجی مینس ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی از چینجنگ دا وے وی لیو اینڈ ورک. ٹیکنالوجی ہمارے رہنے اور کام کرنے کے طریقے کو بدل رہی ہے. ٹریڈ مینس تجارت. اس کا سینٹینس ہے کنٹریز ریلے آن ٹریڈ ٹو گیٹ گڈس فرام ادر پلیسز. ممالک دوسری جگہوں سے سامان حاصل کرنے کے لیے تجارت پر انحصار کرتے ہیں. ٹریڈیشن مینس روایت. اس کا سینٹینس ہے اٹس امپورٹنٹ ٹو کیپ فیملی ٹریڈیشنز الائیو. یعنی خاندانی روایات کو زندہ رکھنا اہم ہے. اینڈ لاسٹ ورڈ ہے ویجز مینس اجرت. مینی پیپل وانٹ ہائر ویجز ٹو سپورٹ دیئر فیملیز. یعنی بہت سے لوگ اپنے خاندانوں کی کفالت کے لیے زیادہ اجرت چاہتے ہیں. ناؤ وی ہیو میک ایز مینی ورڈس ایز پاسبل بائی یوزنگ دا لیٹر آف دا فلوئنگ ورڈس. یعنی ان الفاظ کے حروف سے جتنے ممکن ہوں الفاظ بنائیں. یعنی یہ جو ہے اناگرام ہم نے اس میں سے جتنے بھی اناگرامس ہم بنا سکتے ہیں ہم نے وہ بنانے ہیں. کن ورڈ سے؟ جن میں ہے گلوبلائزیشن, انٹیگریشن, انفارمیشن, ہیموجنائزیشن اور کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ سب ان سب سے
یہ کتنے سارے ورڈس، ایک ایک ورڈ سے کتنے سارے ورڈس بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہے ہمارے پاس گرامر کا پورشن جس میں ہے سینٹینس اسٹرکچر یعنی فقرے کی ساخت. ٹھیک ہے، سینٹینس. A sentence is a group of words that expresses a complete thought. یعنی اچھا it's typically contains a subject who or what the sentence is about. And a predicate what is said about the subject. A sentence is a group of words that expresses a complete thought. یعنی جملہ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو مکمل بات یا خیال کو ظاہر کرتا ہے. It typically contains a subject. یہ عام طور پر سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب سبجیکٹ کو اردو میں کہتے ہیں فاعل. یہ جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو، یعنی کون یا کیا. اور پریڈیکیٹ کس کو کہتے ہیں؟ فعل کو یا مفعول کو. اس کا مطلب ہے یعنی جملے کے بارے میں سبجیکٹ کا وہ حصہ جو کچھ بتاتا ہے. Sentence must start with a capital letter and end with a punctuation mark such as period یعنی full stop, question mark or an exclamation mark. جملہ ہمیشہ بڑے حروف سے شروع ہوتا ہے اور جملے کے آخر میں پنچویشن مارکس آتے ہیں جیسے فل اسٹاپ، سوالیہ نشان یا فجائیہ نشان. اب اس کی ایگزامپلس ہیں. دا کیٹ سلیپٹ آن دا کاؤچ یعنی بلی صوفے پر سو گئی. یہ کیا ہے؟ کمپلیٹ سینٹینس ہے. فلاورس بلوم ان اسپرنگ، بہار میں پھول کھلتے ہیں. دا سن از شائننگ سو وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو گو فار اے پکنک. یعنی سورج چمک رہا ہے اس لیے ہم نے پکنک پر جانے کا فیصلہ کیا. دا کیٹ وچ واز ویری ٹائرڈ سلیپٹ پیسفلی آن دا کاؤچ. یعنی بلی جو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی وہ صوفے پر سو گئی ہے. اب ہے سینٹینس آف اسٹرکچر آف اے سمپل سینٹینس یعنی سادے فقرے کا اسٹرکچر یعنی اس کی بناوٹ. اس کی ڈیفینیشن ہے آ سمپل سینٹینس اسٹرکچر کنٹینس آ سبجیکٹ اینڈ آ ورب اینڈ اٹ میں آلسو ہیو این آبجیکٹ. یعنی سادہ جملے کی ساتھ ایک فاعل یعنی سبجیکٹ اور ایک فعل یعنی ورب پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں آبجیکٹ یعنی کہ مفعول بھی شامل ہو سکتا ہے. اب ایگزامپل کیا ہے؟ دا کیٹ چیزڈ دا ماؤس. اب جیسے کیٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ، چیزڈ ہے ورب اور ماؤس کیا ہے؟ ماؤس یعنی چوہا یہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے. اس سینٹینس کا مفعول ہے. اسی طرح سیکنڈ ایگزامپل ہے شی ریڈس آ بک. شی ہے سبجیکٹ، ریڈس ہے ورب، آ بک ہے آبجیکٹ. دا ٹیچر ایکسپلینس دا لیسن. ٹیچر سبجیکٹ ہے، ایکسپلینس ورب ہے اور دا لیسن کیا ہے؟ آبجیکٹ. اب ہے ہمارے پاس ریڈ دا گیون پیراگراف کیئرفلی اینڈ آئیڈینٹیفائی. اب ہے ہمارے پاس ریڈ دا گیون پیراگراف کیئرفلی اینڈ آئیڈینٹیفائی دا سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ ان ایچ سینٹینس. یعنی ہم نے یہ پیراگراف کو ریڈ کرنا ہے اور اس میں سبجیکٹ کو، ورب کو اور آبجیکٹ کو فائنڈ کرنا ہے. سب سے پہلے ریڈ کرتے ہیں. یسٹرڈے سارا اینڈ ہر فرینڈس وزٹڈ دا نیو میوزیم ان لاہور. یعنی کل سارا اور اس کے دوستوں نے شہر میں نئے عجائب گھر کی سیر کی. دے ایکسپلورڈ انہوں نے
دے ایکسپلورڈ انہوں نے دیکھا ویریس ایگزبٹ اینڈ لرنڈ اباؤٹ اینشینٹ سویلائزیشن. انہوں نے دیکھا دے ایکسپلورڈ ویریس ایگزبٹ بہت سی نمائشوں کو اینڈ لرنڈ اباؤٹ اینشینٹ سویلائزیشن اور بہت سی قدیم تہذیبوں کے بارے میں سیکھا. دا ٹور گائیڈ ایکسپلینڈ دا ہسٹری آف ایچ آرٹیفیکٹ ان گریٹ ڈیٹیل. دا ٹور گائیڈ ایکسپلینڈ یعنی ٹور گائیڈ نے بیان کیا دا ہسٹری آف ایچ آرٹیفیکٹ یعنی تاریخ ہر قدیم فن کے بارے میں ان گریٹ ڈیٹیل یعنی انتہائی تفصیل سے. آفٹر ورڈس اس کے بعد سارا باؤٹ سارا نے خریدے سووینر فرام دا گفٹ شاپ. اس کے بعد سارا نے ایک یادگار تحفہ گفٹ شاپ سے خریدا. ہر فرینڈس ایڈمائرڈ دا بیوٹیفل پینٹنگس اینڈ اسکلپچرس آن ڈسپلے. اس کے دوستوں نے بہت زیادہ سراہا یا تعریف کی. ہر فرینڈس ایڈمائرڈ دا بیوٹیفل پینٹنگس اینڈ اسکلپچرس بیوٹیفل خوبصورت پینٹنگس اور مجسموں کی آن ڈسپلے یعنی نمائش میں رکھے گئے. ایوری ون انجوائڈ دا وزٹ اینڈ پرومس ٹو ریٹرن سون یعنی ہر کسی نے اس سیر کو بہت زیادہ انجوائے کیا یعنی ہر کوئی اس سیر سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوا اور وعدہ کیا جلد واپس آنے کا. ٹھیک ہے، اب ہم یہ فائنڈ کرتے ہیں کہ کون سے سینٹینس میں کون سا سبجیکٹ ہے، کون سا ورب ہے اور کون سا آبجیکٹ ہے. جیسے سینٹینس نمبر 1 ہے یسٹرڈے سارا اینڈ ہر فرینڈس وزٹڈ دا نیو میوزیم ان ٹاؤن. اس میں سبجیکٹ ہے سارا اینڈ ہر فرینڈ، ورب ہے وزٹڈ، آبجیکٹ ہے دا نیو میوزیم. سیکنڈ سینٹینس دے ایکسپلورڈ ویریس ایگزبٹس اینڈ لرنڈ اباؤٹ اینشینٹ سویلائزیشن. اس میں سبجیکٹ ہے دے، ورب ہے ایکسپلورڈ اور لرنڈ، آبجیکٹ ہے ویریس ایگزبٹ. تیسرا سینٹینس ہے دا ٹور گائیڈ ایکسپلینڈ دا ہسٹری آف ایچ آرٹیفیکٹ ان گریٹ ڈیٹیل. اس میں سبجیکٹ ہے دا ٹور گائیڈ، ورب ہے ایکسپلینڈ، آبجیکٹ ہے دا ہسٹری. آفٹر ورڈ سارا باؤٹ سووینر فرام دا گفٹ شاپ. اس میں سبجیکٹ ہے سارا، ورب ہے باؤٹ، آبجیکٹ ہے سووینر. اس کے بعد ہے ہر فرینڈس ایڈمائرڈ دا بیوٹیفل پینٹنگس اینڈ اسکلپچرس آن ڈسپلے. اس میں سبجیکٹ ہے ہر فرینڈس، ورب ہے ایڈمائرڈ، آبجیکٹ ہے دا بیوٹیفل پینٹنگس اینڈ اسکلپ. اور جو لاسٹ اس کا سینٹینس ہے جو کہ ہے ایوری ون انجوائڈ دا وزٹ اینڈ پرومس دا ریٹرن سون. اس میں سبجیکٹ ہے ایوری ون، ورب ہے انجوائڈ اور آبجیکٹ ہے پرومسڈ اور آبجیکٹ ہے اس کا پرومسڈ. جی اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کمپلیکس سینٹینسز، پریسز، رولز آف پریسز کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے سمجھیں گے. اگر آج کے لیکچر سے آپ کو اپنے ایجوکیشن میں کوئی رہنمائی ملی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ملتے ہیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.